سر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جو چاہتے ہیں ان کو وہ مل جاتا ہے، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سر دھڑ کی بازی لگا لیتے ہیں لیکن ان کو زندگی میں کچھ بھی نہیں ملتا. اب دونوں میں ڈفرینس کس چیز کا ہوتا ہے؟ وائبریشن کا، وائبریشن اور فریکوینسی کا. آپ اپنے آپ کو فیل کریں کہ آپ کی باڈی جو ہے نا وہ ایک میگنیٹ ہے، اور آپ کی میگنیٹ چیزیں اپنی طرف کھینچے گی. اچھا. تو آپ کی جو وائبریشن ہے وہ آپ کی فریکوینسی سے ہی بنے گی نا. تو اگر وہ آپ کی وائبریشن اوپر جا رہی ہے تو پھر جو اوپر لیول کی چیزیں پڑی ہوگی، جو اس میں اچھائی ہوگی، محبت خالص ہوں گی، کامیابی ہوں گی، میرے اللہ کا فضل ہوگا، ان کا رحم ہوگا، تقویٰ ہوگا، شکر ہوگا، توکل ہوگا، اور وہ لوگ جو اس فریکوینسی پہ ہیں وہ آپ کے ارد گرد جمع ہونے شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ کی وائبریشن لو ہے، کیونکہ آپ کی فریکوینسی لو ہے، تو لو وائبریشن ہمیشہ نیچے جائے گی. آپ کے توسط سے بتا دوں کہ جتنی بھی نظر بد، بلیک میجک اینٹی، مایوسی، تھکاوٹ، دکھی پن، یہ سب لو فریکوینسی کی چیز ہے. تو جیسے جیسے آپ کی فریکوینسی لو ہوگی نا تو یہ بیٹھی ہوئی گھات لگا کے آپ پہ حملہ کرنے کے لیے. تو آپ کی فریکوینسی جیسے ہائی ہوگی نا تو آپ ان سب چیزوں سے اوپر بالا ہو جائیں گی، پھر آپ کو یہ چیزیں چھو بھی نہیں سکیں گی. تو آپ کے بس میں ہے، دیکھیں، توکل میرے اللہ پہ کرنا آپ کے بس میں ہے، گمان میرے اللہ پہ بہتر کرنا آپ کے بس میں ہے، لوگوں سے محبت کرنا آپ کے بس میں ہے. تو جیسے جیسے آپ شکر میں آتے ہیں نا تو آپ کی، میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں آپ کے توسط سے، کہ اگر لو فریکوینسی 100 آپ کی ہارٹس تک ہے نا، تو اس میں تمام چیزیں جو ہے نا وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں، جس میں دکھ ہے، نظر بد ہے، بے چینی ہے، غصہ ہے، انا ہے، تکبر ہے، یہ سب لو فریکوینسی والی چیز ہے. اچھا. اور آپ جیسے اپنی وائبریشن کو ہائی کریں گے نا تو یہ چیزیں آپ تک پہنچ بھی نہیں پائیں گی، اور آپ ان سے ماورا ہو جائیں گے. آپ کے گولز بڑے ہو جائیں گے. پھر آپ کا گول کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہوگا، پھر آپ کا گول کسی کو دکھ دینا نہیں ہوگا، پھر آپ کا گول آپ کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں گے اپنے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی. تو سر اپنی وائبریشن کو ہائی کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی وائبریشن لو ہے اس وقت؟ آپ اگر کسی کمرے امتحان میں بیٹھے اور آپ کو پہلے سے ہی ایک پیپر دے دیا جائے، کوئی ہفتہ پہلے، مہینہ پہلے، کہ یہ پیپر آئیں گے، ان کے سوال آئیں گے، پرچہ آپ کا آؤٹ ہو جائے، تو اس امتحان کو دیتے ہوئے کوئی مسئلہ آئے گا آپ کو؟ تو آپ کا پیپر تو میرے اللہ نے آؤٹ کر دیا. قرآن میں آپ کو بتا دیا میرے اللہ نے کیا فرمایا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں میرا اللہ کیا کہتا ہے صاف صاف، کہ آج میں اعلان کرتا ہوں. وہ اعلان کائناتوں کا خالق کر رہا، وہ اعلان مالکوں کا مالک کر رہا ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ کر رہا ہے، جس کی گلیکسی ذرا سوچیں، جن میں سٹارز دیکھے، جس میں باقی چیزیں دیکھیں، وہ بادشاہ اعلان کر رہا ہے کہ جو میرا شکر ادا کرے گا میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا، ورنہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو پیپر تو آؤٹ ہے میرے بچے، پیپر آؤٹ ہے. آپ جو بندہ شکر میں ہوگا، جو توکل پہ ہوگا، مجھے ایک بات بتائیں، جو اللہ تعالیٰ پہ گمان کریں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو اللہ پہ گمان کرو گے، تو گمان کیا ہے؟ گمان ہی تو مینیفیسٹیشن ہے. آپ مینیفیسٹ کر رہے ہیں. آپ اگر اچھی چیزیں مینیفیسٹ کریں گے تو آپ کی یونیورس لے لے گی. آپ کے ساتھ ایک سسٹم چل رہا ہے نا، آپ کے تھاٹس کے ساتھ، آپ کی نیت کے ساتھ، آپ کے ایکشن کے ساتھ، جو آپ کر رہے ہیں وہی آپ کے سامنے آنا ہے. تو آپ کوئی نیگیٹو چیز کریں گے کیسے؟ پھر اس پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ آنسر ہے. خوف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ کوئی اور ایموشن نہیں رہ سکتا. خوف ایک ایسی چیز ہے جس میں کے ساتھ کوئی اور ایموشن نہیں رہ سکتا. تو اگر آپ کو کسی چیز کا بھی خوف ہے، میرے اللہ تعالیٰ کا خوف کیوں ہوگا آپ کو ان کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے. میرے اللہ تعالیٰ کا خوف محبت والے اللہ کا خوف، جس اللہ کو کی پہچان ہے، جو نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے لیے پیغمبر پیدا کیے، ان کا خوف نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوگا. ہاں، آپ کو ان کی ناراضگی کا ہونا چاہیے، آپ کو ان کی دوری کا خوف ہونا چاہیے. تو جیسے جیسے آپ اپنے خوف کو نفی کریں گے اور آپ شکر میں آئیں گے نا، تو آپ کی فریکوینسی، آپ کی جسم، میں آپ کو، جو بچے میڈیکل کے ہیں ان کو میری بات کی سمجھ آ جائے گی. اگر آپ کسی بھی خوف میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے کڈنی کے اوپر اینٹرینل گلینڈ ایک سسٹم ہے
اچھا اور اس سے ایک لیکوڈ یا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم کورٹیسول کہتے ہیں. کورٹیسول آپ کی باڈی کو فلائٹ اینڈ فائٹ موڈ پہ لے آتی ہے, اور اگر آپ اس کو مسلسل رکھیں تو آپ یہ سوچیں کتنا ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی باڈی کو, کیونکہ آپ کی باڈی ڈوپامین ریلیز ہی نہیں کر رہی. نہیں کر تو رہی. آپ کی فائٹ اینڈ فلائٹ جو کورٹیسول ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ریلیز ہو, گھنٹے کے لیے ہو, چلو 2-3 گھنٹے کے لیے آپ اس کو, مگر اگر آپ نے آپ کو مکمل شکایت پہ رکھے, مکمل آپ سٹریس میں رکھیں, تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنی گاڑی کو سارا دن پہلے گیئر میں چلاتے رہے, تو اس کے انجن پہ کتنا زور پڑے گا. تھوڑی دیر بعد کبھی اس کی چیزیں خراب ہو جائیں گی, کبھی ٹائر خراب ہو جائیں گے, کبھی ان کی ریڈیٹر گرم ہونا شروع ہو صحیح جائے گا. بات ہے. آپ کو میرے اس اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے, جس نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اپنے غضب کے اوپر اپنی رحمت کو طاری کر لاؤں آپ کے لیے, آپ کے لیے تو اس کے ہوتے پہ دکھ ہونا چاہیے. سبحان ہاں, اللہ. چھوٹی چھوٹی چیزیں آئیں گی, آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ان میں الجھنا ہے, ان کو سمجھنا ہے, صبر کرنا ہے, پھر شکر کی کھڑکی کھولنی ہے, تو آپ کا کوئی بھی چیز ڈیمیج نہیں ہوگی اس ڈیمیج کی. نہیں ہوگی.